بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں طارق سمیع، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، سیلاب کی بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ بھارت نے جو آبی جارحیت کی ہے اس کے نتیجے میں نارووال، سیالکوٹ، لاہور، منڈی بہاؤدین، علی پور چٹھا، ان علاقوں میں دریائے ستلج ہو، دریائے چناب ہو، راوی ہو، ان سب میں پانی ہی پانی ہے۔ اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جامعہ حکمت عملی بنائیں گے، لیکن انڈیا نے جو آبی جارحیت کیا ہے، کیا یہ معاملہ پاکستان عالمی سطح پہ کسی طریقے سے اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ پھر ناظرین، عمران خان صاحب جو ہیں وہ پولیٹکس کو کرکٹ کے سٹائل میں پھر کھیلنا چاہ رہے ہیں، پھر چھکے مارنا چاہ رہے ہیں۔ کہیں وہ باؤنڈری پہ کیچ آؤٹ تو نہیں ہو جائیں گے دوبارہ؟ پھر انہوں نے کچھ ایک سخت ٹویٹ کیا ہے، اس کے بعد کوئی راستہ کھلے گا ان کا؟ کوئی ان سے بلیک میل ہوگا، دباؤ میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، دل بڑا اداس ہوا ہے۔ کیپٹن تیمور حسن کی شہادت ہوئی ہے، چکوال سے تعلق تھا۔ 30-31 اگست کو ان کی شادی تھی، وہ میں تھوڑا سا اس پہ بھی بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، جو سیلاب کی صورتحال ہے۔ انڈیا نے پانی چھوڑا ہے اور جو نارووال کا علاقہ ہے وہاں 2,60,000 کیوسک پانی اچانک آیا ہے، اضافی آیا ہے، جس سے وہاں صورتحال بڑی خراب ہوئی ہے۔ اس کو ہم بھارت کی آبی جارحیت کہا جاتا ہے۔ 10 مئی کو پاکستان سے جنگ میں شکست کے بعد اب بھارت نے ایک اور طریقہ اپنا لیا ہے، ماضی میں بھی ایسے کرتا رہا ہے۔ اور DGPDMA پنجاب کے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 38 سال بعد ایسی سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے پنجاب کے اندر۔ اور شاہدرہ کو بھی بتایا جا رہا ہے خطرات لاحق ہیں، کچھ اور لاہور کے علاقے بتائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایڈمرالہ کے مقام پر 2 بند توڑے گئے ہیں، منڈی بہاؤدین، علی پور چٹھا۔ کہیں 7 لاکھ کیوسک کا ریلا ہے، کہیں 10 لاکھ کیوسک کا ریلا آ جا کے گزر ہے۔ تو یہ بڑی ایک ڈینجرس سچویشن پیدا ہو رہی ہے۔ 1992 میں بھی ایک بڑا سیلاب آیا تھا پاکستان میں اور پنجاب میں آیا تھا۔ اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور انہوں نے جس طرح لوگوں کی جا کے مدد کی تھی وہ آج بھی آپ جا کے چیک کیا جا سکتا ہے۔ عملاً جا کے مدد کی تھی، کوئی سوٹ پہن کے میٹنگیں نہیں کی تھی انہوں نے۔ اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا۔ اور اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب میٹنگیں بہت کر رہے ہیں۔ NDMA بھی جنرل صاحب روز بریفنگ دیتے ہیں، نعیم صاحب، عطا طارق صاحب بریفنگ دیتے ہیں۔ اصل بات ہے کہ مدد صحیح طریقے سے ہونی چاہیے۔ کوئی 300-400 لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ جو دیہاتی لوگ ہیں ان کے اثاثے 2 ہوتے ہیں، ایک فصل ہوتی ہے، ایک مال مویشی ہوتے ہیں۔ وہ ان دونوں کے تباہ ہو گئے ہیں۔ گندم کی قیمتوں کی صورتحال پہلے ہی آپ کو پتہ ہے 2 سال سے، 1.5 سال سے، 3 سال سے کیا چل رہا ہے۔ تو کسان تو پہلے ہی مرا ہوا ہے اور اب مزید پانی میں ڈوب رہا ہے۔ ان کے لیے وزیر اعظم کو چاہیے بڑا پیکج لے کر آئے۔ میں خیبر پختونخوا میں واقعات ہوئے تھے، بتایا تھا، ریکویسٹ بھی کی تھی کہ 10 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کریں، لیکن ECC نے 3.8 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا ہے۔ وہ بھی ملنا ہے نہیں ملنا، وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اس صورتحال سے، اس امتحان سے کو ہم نکلے، اور جن کی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں کم کرے
اور حکومتی سطح پہ اور عوامی سطح پہ ان کی مدد کی جانی چاہیے۔ دوسرا معاملہ ہے ناظرین، عمران خان صاحب سے کل ملاقاتیں ہوئیں تحریک انصاف کے وکلاء کی، رہنماؤں کی اور بہنوں کی۔ اس کے بعد جو اعلانات ہوئے، قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کا اعلان ہوا، اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ آصف خان صاحب ہیں، داوڑ کنڈی ہیں اور فیصل کنڈی ہیں، گنڈا پور ہیں، انہوں نے قائمہ کمیٹی سے باضابطہ استعفیٰ لکھ کر اسپیکر کو بھجوا دیا ہے۔ پھر ایک بات آئی ہے، عمران خان صاحب نے ایک سخت ٹویٹ کیا ہے، یعنی ان کے نام پہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس میں اردو میں ٹویٹ کیا گیا ہے، میں اس کے الفاظ رپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ بڑی سخت زبان استعمال کی گئی ہے عسکری قیادت کے حوالے سے، اتنا میں بتا سکتا ہوں۔ کیا جو سوالات اٹھائے ہیں عمران خان صاحب نے، کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو جنرل باجوہ صاحب جو کچھ کر رہے تھے، فیض حمید جو کچھ کر رہے تھے، اس وقت ٹھیک تھا؟ اگر وہ غلط تھا تو یہ بھی عمران خان کے اس وقت کے واقعات کو بھی غلط کہنا چاہیے نا۔ پھر اگر آج کی باتوں کو غلط کہہ رہے ہیں، اس کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اس ٹویٹ میں ایک فقرہ لکھا ہے کہ ٹرمپ نے جنرل عاصم منیر صاحب کو بلایا، شہباز شریف کو نہیں بلایا۔ تو یعنی ٹرمپ سے آپ کی امیدیں تھیں، اب آپ کی امیدیں ٹرمپ سے ہوتے ہوئے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس تک آ گئی ہیں۔ یعنی آپ نے پوری پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا، جو آپ کے رہنما ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے جد و جہد کی ہے۔ اسد قیصر نے لوٹا نہیں ہوئے بنے، پرویز خٹک کے فارمولے پہ عمل نہیں کیا، کیا وہ اپوزیشن لیڈر کے اہل نہیں ہیں؟ کیا علی محمد خان اپوزیشن لیڈر بننے کا اہل نہیں ہے؟ شہریار افریدی اپوزیشن لیڈر بننے کا اہل نہیں ہے؟ باقی جو لوگ ہیں وہ نہیں ہیں۔ تو محمود خان اچکزئی ٹھیک ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ اپنی سوچ کے مطابق یہ بات کر رہے ہیں۔ پھر علامہ ناصر عباس کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنانے کا، پہلے آپ نے اعظم سواتی کا کیا، اسے یو ٹرن لیا، اس کی ایک خاص وجہ ہو سکتی ہے، میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کہ وہ مواب کو لا سکتے ہیں، کراؤڈ کو نکال سکتے ہیں۔ جیسے 2014 میں آپ نے علامہ طاہر القادری کی خدمات آپ کو حوالے کی گئی تھی، تو وہ سہولت کاری اب گڈ ٹو سی والی نہیں ہے۔ نہ یہاں ظہیر الاسلام بیٹھا ہوا ہے اور نہ جناب عمر عطا بندیال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں مد نظر رکھنی ہوں گی آپ کو۔ پھر دوسری بات ہے، شیخ وقاص اکرم صاحب جو پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن ہیں، بڑے زبردست آدمی ہیں، گفتگو کرنا جانتے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں اپنی پارٹی کے لیے، پارٹیاں بھی انہوں نے کئی بدلی، انہوں نے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا، جنگ سے الیکشن جیتا، ایک مذہبی تنظیم کے رہنما کی قتل کے بعد ضمنی الیکشن ہوا تھا، تو وہ کاف لیگ میں آپ چلے گئے، کاف لیگ سے آپ پھر نون لیگ میں آ گئے، نون لیگ سے آپ پھر پی ٹی آئی میں آ گئے اور ایم این اے بن گئے تھے۔ پھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر۔ کل عمران خان نے آپ کو پیغام بھیجا ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر اسلام آباد شفٹ ہو جائیں اور یہاں بیٹھ کے پارٹی کا بیانیہ بنائیں۔ خان صاحب آپ تو جیل میں ہیں، تو شیخ وقاص اکرم کو بھی آپ نے جیل میں بھجوانا ہے۔ وہ اسلام آباد آئے تو گرفتار ہو جائیں گے، ان کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، تو وہ وہاں بیٹھ کے روز انٹرویوز دیتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ محفوظ پناہ گاہ ہے خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے۔ ابھی جو 9 مئی کے مقدمات میں جتنے بھی رہنماؤں کو سزائیں ہوئی ہیں، عمر ایوب ہو گئے، زرتاج گل ہو گئی، شبلی فراز ہو گئے یا حامد رضا ہو گئے، باقی تمام رہنما بیٹھے ہوئے ہیں ناظرین خیبر پختونخوا کے اندر۔ صرف کارکن عام گرفتار ہوئے ہیں، کوئی رہنما ابھی تک گرفتار نہیں ہوا۔
تو یہ بھی اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ رہنما گرفتاری نہیں دے رہے، ٹھیک ہے عدالتوں سے ریلیف کی کوشش کر رہے ہیں، تو ریلیف ان کو ملنا ہے متعلقہ عدالتوں سے. پشاور ہائی کورٹ سے تو حفاظتی ضمانت مل جائے گی، وقتی طور پہ تھوڑا بہت آپ کو وہ ہو جائے گا، ریلیف مل جائے گا. پھر ایک بات کی جاتی ہے سپیس نہیں دی جا رہی، تو اس حوالے سے رانا ثناء اللہ نے بڑا زبردست جواب دیا ہے. ناظرین، رانا ثناء اللہ نے اپنا واقعہ بتایا، 15 کلو ہیروئن جس طرح ڈلی، وہ بری ہو چکے ہیں. پھر حنیف عباسی کو رات 12 بجے سزا سنائی گئی شیخ رشید کی فرمائش پہ کہ 2018 کے الیکشن میں شیخ رشید اسمبلی میں لازمی آئے اور وزیر بنے، کیونکہ پہلے وہ کہتے تھے خان صاحب میں تو اسے چپڑاسی بھی نہیں رکھوں، اور پھر وزیر داخلہ تک بنایا تھا، وزیر ریلوے بنایا تھا. پھر حمزہ گرفتار ہوئے رہے، شہباز شریف خود گرفتار رہے، مریم نواز گرفتار رہیں، شاہد خاقان عباسی گرفتار رہے، خواجہ آصف کس کا نام لیں نون لیگ میں سے. تو اس وقت بھی سپیس تو بنتی ہے، دو طریقوں سے بنے گی خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے. کسی ٹائم کوئی کمیونیکیشن گیپ آ جائے اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم کے درمیان، تب بنے گی، جیسے آپ کا اور باجوہ کا صاحب کا اختلاف ہوا اور ڈی جی آئی SI کی تعیناتی پہ، تو فیض حمید بھی اس میں خراب ہوئے. تو وہ ایک فی الحال تو وہ چانس کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. دوسرا، آپ دیواروں سے ٹکریں مارتے رہیں، تحریک چلاتے رہیں، کرتے رہیں، وہ تحریک تو موجودہ حالات میں کوئی کامیابی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. ایک ہی طریقہ ہے جو اسد قیصر نے بات کی ہے، اس سارے نظام کی کنجی جو ہے، اس کے پردھان منتری آپ کہہ لیں، بڑے کہہ لیں، سیاسی بڑے کے میں بات کر رہا ہوں، ملٹری بڑے کی بات نہیں کر رہا میں، وہ ہے نواز شریف. اگر نواز شریف کو انگیج کر لیں، نواز شریف کو جا کے ریکویسٹ کریں پی ٹی آئی والے، نون لیگ کے سینئر رہنماؤں رانا ثناء اللہ جیسوں کے ذریعے، تو پھر کوئی مذاکرات کا راستہ اپنائیں، پھر آگے بات بن سکتی ہے. ناظرین، آخری معاملہ ہے، کیپٹن تیمور حسن ہیں، یہ وزیرستان میں شہید ہوئے ہیں، اور ان کے والد صاحب بھی حسن عباس صاحب، وہ بھی بریگیڈیئر تھے. اور ان کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس نے مجھے ابدیدہ کر دیا تھا، کہ وہ اپنی والدہ سے کہہ رہے ہیں شہادت سے پہلے کہ میری ماں ایک بات کا وعدہ کریں آپ مجھ سے، کہ جب میری میت سبز ہلالی پاکستانی پرچم میں لپٹ کر آئے گی تو شیر کی ماں کی طرح میرا استقبال کرنا. یہ ہیں پاکستان فوج کے بہادر افسران اور جوان. دیکھیں اس نے کیا پیغام دیا، اس دھرتی کے لیے لڑتے ہیں، اس دھرتی کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیاسی معاملات ہوں تو ان کو سیاست کے حد تک رکھے. ایسے افسران جب قربانیاں دیتے ہیں تو پروپیگنڈا اداروں کے حوالے سے اس سطح تک نہیں جانا چاہیے. کیپٹن تیمور کی ناظرین 30 اگست کو بارات تھی، 31 اگست کو ولیمہ تھا، اور ہمارے علاقے میں ہی ولیمہ تھا کہ جگہ رکھی گئی تھی ان کے لیے ایک میرج ہال میں بڑا پنڈی میں. تو وہ دیکھیں اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اللہ کو کچھ اور منظور تھا، وہ شہید ہو گئے اور شادی کے انتظامات ادھر ہے وہ اللہ کے پاس چلے گئے. تو ایسے قربانیاں دینے والے جب تک جوان اس دھرتی میں موجود ہیں، کوئی خارجی ہو، کوئی دہشت گرد تنظیم ہو، بھارت جیسا دشمن ہو، پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایسے بہادروں کو سلوٹ مارنا چاہیے ساری قوم کو. انشاءاللہ ناظرین جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.